کچھ تقریباً 84 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے بیٹا دیا، سارہ کی بجائے ہاجرہ سے بیٹا دیا۔ حضرت اللہ کی حکمت تھی، اللہ بھی یہی چاہ رہے تھے، تو حضرت سارہ کو بڑی تکلیف ہونے لگی، کہنے کہ اس بچے کو مجھ سے دور کرو، اس بچے کو مجھ سے دور کرو، میں دیکھ نہیں سکتی۔ تو جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اسے یہاں سے دور کرو، کیا کہاں لے جاؤں؟ کہا یہ ہم بتائیں گے کہاں لے جانا ہے۔ تو جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ سوار ہو کر تشریف لائے، اور پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر، بچہ بیگم، اور آگے جبریل رہبر کے طور پر۔ فلسطین سرسبز ہے، کہیں خشک ہے، لیکن پانی ہے، اچھی آبادی ہے۔ چلتے 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 1 مہینہ کا سفر کرنے کے بعد جب وہ علاقہ شروع ہوا جہاں کالے پہاڑ، کالے پتھر، کوئی پتا نہیں سبزے کا اور کوئی نشان نہیں پانی کا، وہاں سے چلتے 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 4 پہاڑوں کے اندر ایک وادی سی آئی۔ جب وہاں پہنچے تو جبریل کہنے لگے اللہ کے نبی یہاں ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دیں۔ جب وہ آگ میں جا رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام، تو ایک لفظ نہیں بولے، بنا کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو ایک دم بولے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے رہیں گے؟ کہ یہ آپ کے رب کی منشا ہے، یہاں اللہ کا گھر بنے گا، یہاں اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوگا جو پورے عالم کو روشن کرے گا، آپ چھوڑ دیں۔ تو وہ وہاں 3 دن رہے، ان کے لیے ایک چھپر سا بنایا لکڑیاں کاٹ کے، یا 2 دن رہے یا 1 دن، یہ تو کوئی تحقیق کوئی نہیں ہے، لیکن ایک چھپر سا ان کو بنا کے دیا ایسے، یعنی اس ایک اوپر وہ لکڑیوں کی چھاؤں کر دی اور نیچے ایسے بانس سے گاڑ دیے اور چل پڑے۔ تو حضرت ہاجرہ فرمانے لگی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا بڑا امتحان تھا کہ جواب نہیں دینا، بس چپ کر کے چلو۔ انہوں نے پھر پوچھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ آگے سے خاموشی۔ چلتے چلتے 3 میل تک وہ اس طرح چلی۔ جب وہ کدئی پہنچیں تو اس وقت ان کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کہیں ان کو اللہ نے نہ کہا۔ تو ان کا اللہ امرک، کیا آپ کو اللہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں؟ کہنے لگے ہاں، یوں کیا۔ ایک دم ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا، کہ اذن، یوں گردن، اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، دونوں میاں بیوی اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر ایسے کھڑی ان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کوئی مہینے کے لیے نہیں جا رہے تھے، پتہ نہیں ہے کب واپس آئیں۔ اج دے وچھڑے قد ملن گے، جانے رب رحمان۔ دیکھتی رہیں۔ انہوں نے ایسے پہاڑی کے اوپر چڑھے کہ اونٹ نیچے اتری، تو پھر انہوں نے منہ موڑا اور واپس اس وادی کی طرف چلیں۔ کیا وقت تھا، صبح تھی، شام تھی۔ جو ابراہیم علیہ السلام غائب ہوئے تو ایک دم آپ نے اونٹنی کا منہ موڑا ادھر ہی اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع
ربنا لیقیم الصلاۃ. کیا درد ہے. آپ اندازہ لگاؤ ایک آدمی کو 84 سال کی عمر میں بیٹا ملے اور پھر اسے ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے تو ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی. یہ اس دعا میں وہ درد ہے جو میرے بھی آنسوں نکل رہے ہیں. ان کو 3 دفعہ قصہ سنا چکا. اے اللہ تیرے ہی کہنے پر تو جو میرا رب ہے. یا اللہ نہیں کہا, اللہم نہیں کہا, ربنا. یا اللہ تو مہربان ہے, اس میں بھی کوئی تیری مہربانی ہوگی, تیری محبت ہوگی, تیری شفقت ہوگی. انی اسکنت من ذریت, میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد کو. یا اللہ میں نے وہاں چھوڑا جہاں نہ پتا ہے, نہ دانا ہے, نہ پانی ہے. تو جان اور یہ جانے. اس درد بھری دعا نے عرش کو بھی ہلا دیا تھا اور آپ نے منہ موڑا. اس باپ کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے معصوم بچے سے دور ہو رہا ہے, اور اس ماں کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے خامن سے دور ہو رہی ہے. ابراہیم کی منزل تو آگے گھر ہے, 2 بیویاں اور ہیں, ادھر تو پتھروں کے ساتھ دوستی ہے. جب ہاجر, میں ایک دفعہ میں ایسے ہی سوچ میں بیٹھا, میں اتنا رویا. میں نے کہا جب وہ ہماری ماں ہاجرہ وہاں اکیلی بیٹھی ہوگی, اور چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے, اور اندر بیٹھنے والے کو باہر کا پتہ نہیں, باہر والے کو اندر کا پتہ نہیں. تو شام ڈھلی ہوگی تو اندھیری رات نے کیا ظلم ڈھایا ہوگا. کالے پہاڑوں کا اندھیرا, اندھیری رات کا اندھیرا. تارے بھی حیران ہوں گے یہ کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے. ستارے روزانہ ہی نکلتے تھے, لیکن آج وہ ایک نیا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک معصوم شہزادی ایک معصوم بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے. کون اسے یہاں چھوڑ گیا. چاندنی رات ہی تو چاند بھی حیران ہو رہا ہوگا, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ تنہا جان آسمان کو دیکھتی ہوگی, یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگی. وہ رات کیسی, پہلی رات کیسی گزری ہوگی حضرت ہاجرہ پر. یہ ہمارے تبلیغ والے 3 دن کے لیے جاتے ہیں, بیویاں شور مچا دیتی ہیں, چھوڑ کے جاندے پہ وہ, چھوڑ کے جاندے پہ. اس ہاجرہ کو سوچو جس پر اندھیری رات تھی, اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جب دن چڑھا تو سورج نے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ یہ کیا ہے. وہ تو کسی پہ رحم نہیں کرتا. اس کی آگ نے پتھروں کو تپایا, میری ماں ہاجرہ کے چھپر کو تپایا اور تڑپا کے رکھ دیا. ایک چھوٹا سی مشکیزہ تھا پانی کا, اس سے گھونٹ گھونٹ پی کے ان کے منہ میں بھی ڈال رہی تھی. اس مشکیزے پر 3 دن گزرے, پانی ختم ہو گیا. ہم 92 کے حج میں پھنس گئے. مزدلفہ سے پہلے تو ہماری بس میں پانی کوئی نہیں تھا. جو اس وقت ہمارا حال ہو, ہمیں پتہ تھا 2-4 گھنٹے کے بعد پانی ہے, لیکن جو اس وقت بچے بھی تھے, چیخ و پکار تھی. ہاجرہ کی چیخیں کون سن رہا تھا, اور ادھر اسماعیل کی دھاڑ دھاڑ شروع ہو گئی, پیاس کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے. بے بس ماں دیکھ رہی ہے, میں کیا کروں. میں قطر میں تھا جماعت میں, تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا, میں ہاسپٹل گیا تو ایمرجنسی سے انہوں لے کر گئے. ایک بچہ تڑپ رہا تھا, اس میں جو ہاسپٹل کا بیڈ ہوتا ہے چھوٹا سا. اس کی ماں ٹیک لگا کر نا اس
اس کو یوں دیکھ رہی تھی. مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، مجھے نہیں پتا اس بچے کو کیا ہے، لیکن آپ یقین مانیں یہ جو میرے آنسو ہیں اس عورت کی وجہ سے.